یہ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے انتخاب ہو، اور یہ لڑائی جو کراچی کے حق اور اختیار کی ہے وہ جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں، جس کو عوام زیادہ سپورٹ کریں گے وہ زیادہ قوت سے لڑ سکے گا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض چیزوں سے ایسی بو بھی آ رہی ہے سازشوں کی کہ جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلی دفعہ کی طرح 6-7 سال یا 2-4 سال مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سی ایم ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی کسٹوڈین ہے، حکومت ہے 15 سال سے ان کی، اور وہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی بہت اہم پوزیشن پر ہیں، تو پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ ڈالا جائے، سندھ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ بہت اپنی پوزیشن کو وہ واضح کریں اور انتخاب کا انعقاد کریں. اختیار کی جنگ عدالتوں میں بھی موجود ہے، آئین کا آرٹیکل 140A بھی موجود ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک پیشرفت یہ کی ہے، ہماری اس وقت ظاہر ہے قومی اسمبلی میں اتنی نمائندگی نہیں ہے، ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ہم نے وہاں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ایک چیپٹر بنائیں باقاعدہ لوکل باڈیز کا، جس طرح قومی اور صوبائی حکومتیں ان کے اختیارات اور ان کا استحقاق اور ان کے فرائض آئین کا حصہ ہیں، اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر یہ تمام لوگ مل کر لیں گے، اس کی ہم کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس میں ہماری پرائرٹیز میں، ہماری ترجیح میں ہم شہر کراچی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور کراچی کے عوام کی بڑی تعداد میں اور بھی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں سرویز وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے. تو ہماری رائے بالکل یہ ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا نقطہ نظر ظاہر پیش کیا، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ہم انشاءاللہ کل سی ایم ہاؤس پہ جا رہے ہیں. 8 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا جلسہ عام ہے انشاءاللہ، اور وہ بھی اعلان کراچی کے نام سے. ہم کراچی کے جتنے ایشوز ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کو انشاءاللہ پیش بھی کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی کریں گے. تو ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے اور بھرپور طریقے سے ہم اس میں حصہ لیں گے. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ تھوڑا جی آپ مذاکرات سے احتجاج کی طرف جو آئے ہیں، ان میں آخری جو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے جس سے آپ ہمارے ہاتھ نہیں آئے اور نکل گئے تھے، اس آخری مذاکرات میں کیا ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو گئے؟ وہ سب سے یاری آصف علی زرداری، وہ ایک زرداری سب پر بھاری، یا جس زرداری کی وجہ سے آپ نے عمران خان کو چھوڑ کر ان کی ضمانتوں پر آپ یہاں آئے تھے، آخر کیا ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے کیوں نہیں آپ کی بات مانی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے اور جاری ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ عوام تک صحیح صورتحال بتائی جائے. ہم آپ کے بھی ہاتھ نہیں آئے، ان کے بھی ہاتھ نہیں آئے، تو بات چیت جاری ہے. خالد بھائی یہ بتائیے کہ یہ تمام اختیارات جو ہے ایم کیو ایم نے اپنے دور میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیے، ایس پی سی اے، سالڈ ویسٹ ارینجمنٹ، تو شہر کا نظام جب آپ کے پاس نہیں، آپ ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے، آج بھی حکومت کا حصہ ہے اور جماعت اسلامی کے پاس آپ کو آنے میں مجبور ہونا پڑا. تو جی، ہم کئی بار آ چکے ہیں. آپ جب پلاننگ کرتے ہیں اس شہر کے بارے میں، کیونکہ پورا معاشی ہب ہے، تو اس وقت جماعت اسلامی اور یہ چھوٹی جماعتیں ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کے پلاننگ کرتے ہیں؟ اور اس وقت جو ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے بالکل بے اختیار ایڈمنسٹریٹر ہے، 1 گھنٹے میں نیپا چورنگی سے یہاں تک پہنچا ہوں، 1 گھنٹہ لگا، شہر کا برا حال ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گورنر آپ کا ہے، آپ حکومت کا حصہ ہے، آپ کچھ دے نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے ووٹر نکل نہیں رہا کرتے. صحیح بات. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جن ادوار کا بتایا ہے کہ ایم کیو ایم سے لیے گئے تھے، ان کچھ ادوار میں بیچ میں ایم کیو ایم نہیں تھی، شاید یہی غلطی تھی، اور اس کے بعد گورنر صاحب بھی جب نہیں رہے تو کوئی اور آ کے کسی نے سائن کر دیا، اور ہمارے اس پورے لیکن ہم اس حوالے سے شروع سے ہی عدالتوں میں گئے ہیں. آج مردم شماری تو 70 سے کراچی کی اس پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اب کی ڈنڈا مارا گیا ہے. تو ہم تو پہلی سیاسی جماعت ہے جو مردم شماری میں عدالتوں میں گئے تھے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے عدالتیں خاموش ہیں ابھی تک، ان کے پاس سارے ثبوت ہیں. ہم تو مردم شماری شروع ہونے سے پہلے چلے گئے تھے، لیکن ہم نے اپنی سیاسی اس کے ذریعے یہ پہلی دفعہ ممکن کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد ان کے شہری علاقوں میں جو مردم شماری میں دھاندلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں وقت سے پہلے مردم شماری ہو رہی ہے. آپ نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، پی ایچ پی بھی گئے، اچھا جلسہ ہے، آج جماعت اسلامی سے بھی آئے، کیا فاروق ستار اور آفاق احمد سے بھی ملنے کا پلان ہے؟ یہ تمام لوگوں سے ملتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ممکن کے مختلف گڑھے لے کے جا رہے ہیں، کیا اور پی ایچ پی اور
आफाक की MKM आपकी जमात में शामिल है या वो भी कारकुन बन के आपके साथ रहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये कयास आ रहा ही नहीं है, MKM तो 5 साल से बड़े खुल के कह रही है कि हमारे दरवाजे खुले हुए, तमाम लोग जो चले गए वो भी है, जो नहीं गए हैं और जिनको आना है बाद में। हालात ऐसे तो हो रहे हैं, हम कभी दावत देने यहाँ भी आएंगे तो तमाम लोग आए। अब फैसला उस सबको दूसरों को करना है, जिनको आना है ना उनको फैसला करना है कब आ रहे हैं। हो सकता है कि हालात की संगीनी के बाद बहुत से लोगों ने, अफराद ने, जमातों ने इस पर गौर व खौफ करना शुरू किया हो, अपने लोगों से बात करनी शुरू की हो, जिसकी आवाज़ें और बात गश बाहर आ रही हैं और मौजूद बहस बन रही हैं। हमें तो आपको बताना है कि हमारी पेशकश मौजूद है, बाकी फैसला दूसरों को करना है। जी जी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपसे मुलाकात कर रही है या नहीं? दूसरा ये कि आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते हैं तो आप PDM से बाहर निकलेंगे? इस वादे तो PDM में हम है नहीं, PDM में हम है नहीं, हुकूमत से निकलना है। मसला ये है कि हमें भी देखना है कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है और हम नुकसान पहुंचाने की सिर्फ पोजीशन में है वो वफाकी हुकूमत को, तो हमें बड़ा अंदाजा आप ये बता दें कराची के लिए कभी नजर से आपकी जद्दोजहद कर रहे हैं और MKM की कराची के हुकूमत के लिए हार निकल आई है। MKM अपना एक पैगाम आपके पास लेके आई है, तो क्या आप MKM की जद्दोजहद में MKM का साथ देंगे? जमात इस्लामी ने हक दो कराची को तहरीक शुरू की हुई है कई बरस से, और हम बग़ैर किसी हुकूमत, बग़ैर किसी इख्तियार के बहुत मौसर तरीके से अपना पैगाम नशर कर रहे हैं। हमें इख्तियार और हुकूमत की इस तरह की ज़रूरत महसूस नहीं हुई जब तक कि हम मैंडेट लेकर ना आएँ। तो हमने उस पैगाम को नशर किया है, एहतजाज किया है, अदालतों में गए हैं, नेपरा में जाते हैं। अब देखें ना कि इलेक्ट्रिक का मामला है, अकेले ही लड़ रहे हैं ना हम कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा हुआ तो हमने ही मुखालिफत की है ना। माजी में कुछ भी होता हो, MKM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MKM के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितनी एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारा आवाम के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता मौजूद है और हम इस सिलसिले में कल CM हाउस पे धरना भी दे रहे हैं। ये भी हमारा आईनी जमहूरी हक है, पुरअमन तरीके से हम धरना दें। और हम 8 तारीख को भी एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह जलसा आम और ऐलान कराची करने जा रहे हैं और 15 जनवरी को फिर अवाम से हम अपील करेंगे कि वो हमें वोट कास्ट करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी तो बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी हिकमत अमली लेकर चल रही है। ये बड़ा आम बात की है इन्होंने कोटा सिस्टम के हवाले से भी। हमारी तो बुनियाद ही, आगाज ही कोटा सिस्टम था। अब हमारी आवाज़ कोटा सिस्टम ख़त्म करने के लिए भी है, एक शर्त के साथ मेरिट लाएं, लेकिन उससे पहले मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे होंगे तो मेरिट कहलाएगी, वरना और तबाही मचाएगी। हाँ, असल में हमारा जो इनसे इख्तिलाफ होता है ना वो यही है कि हुकूमत में रहकर कैसे अपोजिशन हो जाती है। भाई जब आप फैसले आपके इख्तियार में होते हैं, आप काबीना से मंजूरी देते हैं, तो आप हमसे या किसी आवाम से या मुतालबाती तौर पर क्यों, वहां पर जहां मौजूद हैं वहां फैसला कीजिए। फैसला आपकी मर्जी का नहीं हो रहा तो साथ क्यों रहते हैं, अलग हो जाइए। बहरहाल मैं इस वक्त नहीं चाहता, आप तशरीफ लाए हैं तो कोई ऐसी कोई मुतनाज़ बात हो। जी जी जरूर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।